آپ کو رزق میں اضافے کے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں وظائف بتائے گئے، طریقے بتائے گئے، وہ ہم سنتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے کیا حکم دیا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى۔ قرآن میں رب فرماتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو تو وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا۔ یعنی اے نبی کریم، آپ لوگوں کو حکم دے کہ اللہ پاک سے پچھلے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگو اور آئندہ گناہ کرنے سے توبہ کرو۔ تو جس نے اپنے گناہوں سے پکی توبہ کی اور اخلاص کے ساتھ رب کریم کا عبادت گزار بن گیا تو اللہ پاک اسے کثیر رزق اور وسعت عیش عطا فرمائے گا، باقی ساری لائف وہ اچھی گزارے گا۔ شرط کیا ہے؟ استغفار کرے، پچھلے گناہوں سے توبہ کرے۔ اچھا، استغفار کے تو اتنے فضائل ہیں۔ نبیوں نے، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، جب انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کی نا، لوگ آتے تھے ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارے کاروبار نہیں چل رہے، تو قرآن کی آیتیں اتری کہ استغفار کرو، رب تمہارے کاروبار میں برکت ڈال دے گا، رب تم پر بارشیں بھیجے گا، تمہارے باغات پھلیں گے پھولیں گے۔ دیر از اونلی ون کنڈیشن کہ توبہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ اب یہ گواہیاں کس کی ہیں؟ انبیاء کی گواہیاں ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ رزق میں برکت چاہتے ہو تو توبہ کرو، استغفار کرو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم الٹا راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ کوئی گیمبلنگ کی طرف جاتا ہے، کوئی جوئے کی طرف جاتا ہے، کوئی سود کی طرف جاتا ہے، کوئی جناب کوئی غلط کام کر کے کسی طریقے سے بس پیسے کمانے کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ایک رانگ وے ہے۔ اللہ نے راستہ قرآن میں دے دیا ہے کہ استغفار کر لو، توبہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو، وہ تمہارے پر رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اچھا، ہم تو مسلمان ہیں نا، ہمارا ایمان کیا ہے کہ رزق دینے والا کون ہے؟ رب ہے، رازق ہے نا، اس کو راضی کر دیں گے تو وہ ہمیں رزق کے دروازے کھول دے گا۔ ہم اس کو ناراض کر کے کوشش کر رہے ہوتے کہ رزق بڑھ جائے، نہیں بڑھے گا۔ ٹائم بینگ لگتا ہے آپ کو ملٹیپلائی ہو گیا ہے، جھوٹ بول کر، سود کا کام کر کے، غلط کام کر کے، دھوکہ دے کر، اینڈ آف دا ڈے آپ اس کا لاس ہی دیکھیں گے۔ اس کی برکت ختم ہو جائے گی، اس کا سکون ختم ہو جائے گا، کیونکہ رب کو ناراض کر کے آپ اپنے اوپر رزق کے دروازے کشادہ نہیں کر سکتے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو ہم کتنا استغفار پڑھتے ہیں؟ اچھا، ایک مرتبہ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور بارش نہیں ہو رہی، آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ ایک شخص آیا، کہتا حضور کاروبار میں بڑی تنگی ہے، آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ تیسرا آیا، کہتا حضور بے اولاد ہوں، اولاد کی تمنا ہے، آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ چوتھا آیا، کہتا حضور زمین ہے لیکن پیداوار نہیں دے رہی، فصل نہیں اگ رہی، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تو ایک بندہ ساتھ ہی بیٹھا تھا، کہا حضرت الگ الگ پرابلمز، الگ الگ نیڈز، وہ اپنا پرابلم بتاتے، فارمولا سب کو آپ نے ایک دیا ہے، کیا بات ہے، اللہ والوں کی شان دیکھو۔ آپ نے فرمایا اللہ نے چاروں چیزوں کا حل قرآن میں فرما دیا ہے۔ اب قرآن کی آیت سنیے گا، انہوں نے یہ آیت پڑھی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر شراٹے کا می بھیجے گا، موسلا دار بارش بھیجے گا، کھیتیاں اگ جائیں گی، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ مال آ گیا تندرستی دور ہو جائے گی، بیٹے کا شکایت لے کر آیا تھا بے اولاد ہے تو اولاد بھی دے دے گا، اور تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں اگا دے گا، نہریں بنا دے گا۔ ایک استغفار، اس کے کتنے فائدے۔